السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ دوستو، امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے آنے والے ایگزام کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی۔ آپ کے اس ایگزام کی تیاری میں مزید اضافے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری اور اس سے متعلق اہم سوالات جو آپ کے آنے والے سبھی ایگزام کے لیے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو کے اندر مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق جتنے بھی اہم سوالات آپ کے ایگزام کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں، ان سب کو پیش کرنے کی، ان سب کو آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں پیش کیے گئے سوالات میں سے بہت سے سوالات آپ کو آپ کے آنے والے ایگزام کے اندر دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتے رہیں۔ دوستو، آئیے اس ویڈیو کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری آخر ہے کیا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے۔ جس وقت حالی نے اپنا دیوان ترتیب دیا تو اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھ کر کے اس کتاب کو اپنے دیوان کو شائع کرایا، اور بعد میں یہ مقدمہ شعر و شاعری اتنا مشہور ہوا کہ اس کو ایک الگ کتاب کی شکل میں شائع کرنا پڑا۔ تو مقدمہ شعر و شاعری اس کے بعد ایک الگ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ مقدمہ شعر و شاعری جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، جو 1893 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ تو آئیے دوستو، اب اسی سے متعلق اہم سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ مذکورہ بالا قول جس کتاب سے ماخوذ ہے اس کتاب کا اور مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور مصنف کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی، اور اس کا سال تصنیف ہے 1893 عیسوی۔ دوستو، مقدمہ شعر و شاعری وہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر اردو تنقید کا باضابطہ طور پر آغاز ہوتا ہے، اور اردو کا وہ پہلا نقاد جس نے باقاعدہ طور پر اردو تنقید نگاری کا آغاز کیا، ان کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس کتاب سے پہلے اردو تنقید جو ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی وہ اردو شاعروں کے تذکروں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی، جس میں سے ایک اہم تذکرے کا نام آب حیات ہے، جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کا تذکرہ ہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے کس کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے؟ دوستو، یہ سوال بہت اہم ہے، اور DSSB میں اس سوال کو پوچھا جا چکا ہے۔ یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے کس کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے بائبل کے۔ یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے بائبل کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔
आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। अरब का वो कौन सा शायर है जिसके बारे में मशहूर है कि अगर वो किसी की मदह कर देता था तो वो अजीज़ और नेक नाम, और अगर किसी की हजो कर देता था तो वो रुसवा व ज़लील हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि अरब के अंदर कोई एक ऐसा शायर था, अगर उसने किसी की मदह कर दी तो वो अजीज़ और बड़ा नेक नाम हो जाता था, लेकिन अगर उसने किसी शख्स की बुराई अगर कर दी अपने कलाम के अंदर तो वो पूरे अरब में या अपने पूरे इलाके में वो रुसवा और ज़लील हो जाता था। तो उस शायर का नाम है मैमून बिन कैस, और ये अंधा था, नाबीना था। सवाल नंबर 4, यूरोप में किस तरह की शायरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई? इस सवाल का मतलब ये है कि यूरोप के अंदर किस तरह की शायरी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो इसका जवाब है ड्रामेटिक पोइट्री ने। दोस्तों ये सवाल भी बहुत अहम है, और अब से पहले ये सवाल DSSB के TGT या PGT में पूछा जा चुका है कि यूरोप में किस तरह की शायरी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो उसका जवाब है ड्रामेटिक पोइट्री। सवाल नंबर 5, नूर बाई गायन, एक ये गायिका नूर बाई किस बादशाह के दरबार से मुंसलिक थी? तो इसका जवाब है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से। सवाल नंबर 6, अरब में शायर को कौम की खाली जगह क्या समझा जाता था? तो इसका जवाब है कि अरब में शायर को कौम की आबरू समझा जाता था। दोस्तों ये सवाल भी DSSB में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से ये सवाल जो इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही अहम सवालात हैं। सवाल नंबर 7, निरी शायरी सोसाइटी को खाली जगह है पहुंचा देती है, तो क्या पहुंचा देती है? नुकसान। सवाल नंबर 8, हाली ने शेर में झूठ और किस चीज़ के इस्तेमाल को मना किया है? तो इसका जवाब है सवाल नंबर 8 का कि हाली ने शेर में झूठ और मुबालगे के इस्तेमाल को मना किया है। सवाल नंबर 9, किसी मुल्क की शायरी को उसके लिटरेचर के साथ वही निस्बत है जो क़ल्ब को किसके साथ होती है? जिसके साथ होती है। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 है, किसी मुल्क की शायरी को उसके लिटरेचर के साथ वही निस्बत है जो क़ल्ब को जसद के साथ होती है। तो मज़कूरा बाला कौल किस अदीब का है? कौल एक बार फिर देख लेते हैं कि किसी मुल्क की शायरी को उसके लिटरेचर के साथ वही निस्बत है जो क़ल्ब को जसद के साथ है। मज़कूरा बाला कौल किस अदीब का है? तो इसका जवाब है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का, और ये कौल उनकी किताब मुक़दमा शेर व शायरी में सफ़ा नंबर 27 पर दर्ज है। सवाल नंबर 10, शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे खाली जगह पुर करनी है के लिए बोल। हाली के इस कौल में खाली जगह पर क्या आएगा? दोस्तों इस वक्त तक और जितने भी सवालात इस वीडियो में पेश किए गए हैं वो सभी के सभी सवालात हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सवाल नंबर 10 में शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे खाली जगह के लिए बोल, हाली की इस कौल में खाली जगह पर क्या आएगा? तो इसका जवाब है राग। शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे राग के लिए बोल, यानी कि जिस तरह से शेर के लिए वज़न ज़रूरी है ऐसे ही बोल के लिए, या ये कह लीजिए कि राग के लिए बोल ज़रूरी है। सवाल नंबर 10, शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे राग के लिए बोल। सवाल नंबर 11, अंग्रेज़ी में वज़न खाली जगह पुर करनी है के लिए ज़रूरी है, पोइट्री के लिए नहीं। तो इसका जवाब होता है कि अंग्रेज़ी में वज़न वर्स के लिए ज़रूरी है लेकिन पोइट्री के लिए
नहीं। सवाल नंबर 12, हाली के नज़दीक उर्दू में वज़न किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं? तो इसका जवाब है नज़्म के लिए वज़न ज़रूरी है लेकिन शेर के लिए नहीं। दोस्तों ये सवाल भी DSSB के जो 2018 में उर्दू के एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा जा चुका है। हाली के नज़दीक उर्दू में वज़न नज़्म के लिए ज़रूरी है और शेर के लिए ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर 13, शायरी में वज़न का इल्तिज़ाम सबसे पहले कहाँ राइज हुआ? तो इसका जवाब है अरब में। सवाल नंबर 14, किसने कहा है कि वज़न से शेर की खूबी और उसकी तासीर दो बाला हो जाती है? तो इसका जवाब है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर 15, शायरी एक ऐसी सल्तनत है जिसकी कलमरो सी कदर वसी है जिस कदर ख़याल की कलम। तो इसका पूछा जा रहा है सवाल में कि ये कौल किसका है? तो ये कौल है लॉर्ड मैकाले का कि शायरी एक ऐसी सल्तनत है जिसकी कलमरो सी कदर वसी है जिस कदर ख़याल की कलम। ये कौल किसका है? ये कौल है लॉर्ड मैकाले का। सवाल नंबर 16, हाली ने शायरी में कमाल हासिल करने के लिए कितनी शर्तें बताई हैं? दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, चूँकि ये सवाल तकरीबन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। वो एग्ज़ाम चाहे छोटा हो या बड़ा, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो या रीट का हो या प्राइमरी की जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए, उर्दू के असातिज़ा की भर्ती के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी सवाल पूछा जाता है और उससे ऊपर लेवल के जितने भी इम्तहानात होते हैं सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। हाली ने शायरी में कमाल हासिल करने के लिए कितनी शर्तें बताई हैं? तो इसका जवाब है 3 शर्तें। कौन कौन सी है? नंबर 1 तख़य्युल, नंबर 2 कायनात का मुताला, नंबर 3 तफ़ाहुस अल्फाज। हाली ने शायरी के लिए 3 शर्तें बताई हैं और उनमें से पहली शर्त है तख़य्युल, दूसरी है कायनात का मुताला और तीसरी शर्त है तफ़ाहुस अल्फाज। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। हाली के नज़दीक शेर में कितनी चीज़ें होती हैं? दोस्तों सवाल की नोयत पर गौर करना। इससे पिछले सवाल में पूछा गया था कि हाली ने कितनी शर्तें बताई हैं। इससे पिछला सवाल था कि हाली ने शायरी में कमाल हासिल करने के लिए कितनी शर्तें बताई? उसका जवाब था 3 और वो थी 3 तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़ाहुस अल्फाज। अगला सवाल है हाली के नज़दीक शेर में कितनी चीज़ें होती हैं? वो तो थी शर्तें और अब हाली ये कह रहे हैं कि बताइए कि शेर में कितनी चीज़ें होती हैं। तो हाली के नज़दीक शेर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 ख़याल, नंबर 2 अल्फाज। दोस्तों ये सवाल भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये सवाल तो आप अच्छे से जहन नशी कर ही लीजिए। तो सवाल नंबर 17 था कि हाली के नज़दीक शेर में कितनी चीज़ें होती हैं? जवाब था 2। कौन कौन सी? नंबर 1 ख़याल, नंबर 2 अल्फाज। अब हम देखते हैं अगला सवाल जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 18। हाली ने शेर की कितनी खूबियाँ बताई हैं? दोस्तों ये जो सवाल इस वक्त में चल रहे हैं इनको अच्छे से समझिएगा। सवाल नंबर जो कि था 16 उसमें पूछा था कि हाली ने शायरी के लिए कितनी शर्तें बताई हैं? वो थी 3 तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़ाहुस अल्फाज। उसके बाद था कि शेर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? हाली के नज़दीक शेर में कितनी चीज़ें होती हैं? तो उसका जवाब था 2, नंबर 1 ख़याल, नंबर 2 अल्फाज। और अगला सवाल है कि हाली ने शेर की कितनी खूबियाँ बताई। पहले शर्त है फिर कि शेर में कितनी चीज़ें होती हैं और अब इस सवाल में है कि शेर की कितनी खूबियाँ हाली साहब ने बताई हैं। तो इसका जवाब है 3 ही शर्तें हैं शायरी के लिए और 2 चीज़ें शेर के अंदर होती हैं और जो शेर की खूबियाँ होती हैं वो भी हाली ने 3 बताई हैं।
تو جو شعر کی 3 خوبیاں حال ہی نے بتائی ہیں وہ کون کون سی ہیں، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سادگی۔ جو بھی بات کہی جا رہی ہے، جو بھی شعر کہا جا رہا ہے، اس کے اندر سادگی ہونی چاہیے، سادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اصلیت، اور نمبر 3، جوش۔ تو یہاں پر اصلیت سے مراد حالی صاحب کا یہ ہے کہ جس بات پر شعر کی بنیاد ہو وہ نفس الامر موجود ہو۔ جو بھی بات شعر کے اندر کہی جا رہی ہے وہ حقیقت میں ہونی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ جو بھی چیز شعر کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں ہونا چاہیے۔ جوش، جوش سے حالی صاحب کا مراد یہ ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں ہو جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا تھا، شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو اس کو باندھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ امید ہے سادگی، اصلیت اور جوش آپ کے سمجھ میں شعر کی یہ خوبیاں جو 3 حالی نے بتائی ہیں اچھے سے سمجھ میں، اچھے سے ذہن نشیں ہو گیا ہوگا۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، حالی نے شاعری کے لیے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تخیل، نمبر 2 مطالعہ کائنات، نمبر 3 تفحص الفاظ۔ اس کے بعد حالی نے شعر کے اندر کہا کہ شعر کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خیال، دوسرا ہوتا ہے الفاظ۔ اس کے بعد حالی نے شعر کی 3 خوبیاں گنائیں، نمبر 1 سادگی، نمبر 2 اصلیت، نمبر 3 جوش۔ آئیے اب ہم نیکسٹ کوشچن جو کہ ہوتا ہے 19 دیکھتے ہیں۔ حالی کے نزدیک سب سے زیادہ جوش کن لوگوں کی شاعری میں تھا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال آپ سب کے لیے۔ حالی کے نزدیک سب سے زیادہ جوش کن لوگوں کی شاعری میں تھا؟ تو اس کا جواب ہے عبرانیوں کی شاعری میں۔ اور اس کے بعد اگر کسی کی شاعری میں جوش پایا جاتا ہے تو وہ تھا عرب شاعری میں۔ کوشچن نمبر 20، سادگی، اصلیت، جوش کو شعر کی خوبیاں بتانے والی کتاب ہے۔ تو یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ ہم نے یہ کہا آپ سے کچھ دیر پہلے کہ سادگی، اصلیت، جوش کو شعر کی خوبیاں بتائی ہیں حالی نے، لیکن یہ خوبیاں شعر کی کس کتاب میں بتائی ہیں اس کا بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ سوال نمبر 21، ہمارے یہاں وہی مثنویاں رونق پاتی ہیں جن کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہو، یہ قول کس ادیب کا ہے؟ تو یہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ حالی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر وہی مثنویاں رونق پاتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں جن کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہو، ایسا الطاف حسین حالی نے کہا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سب سے بہتر شعر جو تم کہہ سکتے ہو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ کہیں کہ سچ کہا ہے۔ دوستو یہ قول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے بہتر شعر جو تم کہہ سکتے ہو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ کہیں کہ سچ کہا ہے، مذکورہ بالا قول کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زہیر ابن ابی سلمہ کا۔ سوال نمبر 23، عمدہ شعر کا سر انجام ہونا زیادہ تر حسن اتفاق پر موقوف ہے یا جب پڑھا جائے تو لوگ یہ خیال کریں کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں؟ شعر کی یہ مذکورہ بالا تعریف کس نقاد نے کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابن رشیق نے۔ عمدہ شعر کا سر انجام ہونا زیادہ تر حسن اتفاق پر موقوف ہے یا جب پڑھا جائے تو لوگ یہ خیال کریں کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں۔ شعر کی مذکورہ بالا تعریف کس نقاد نے کی؟ یہ کی ہے ابن رشیق نے۔ دوستو یہ بھی سوال جو دونوں ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے بہت ہی اہم آپ کے آگامی ایگزام کے مد نظر۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے،
جب تک شاعر کی فکر میں اتنی بھی اپچ نہ ہو جتنی کہ ایک بے میں گھونسلہ بنانے اور مکڑی میں جالا پورنے کی، اس کو ہرگز جائز نہیں کہ اس خیال خام میں اپنا وقت ضائع کرے۔ شاعر کے بارے میں مذکورہ بالا خیال کا اظہار کس نقاد نے کیا ہے؟ تو اس طرح کی جو بات کہی ہے یہ خواجہ الطاف حسین حالی نے شاعر کے بارے میں کہی ہے۔ یہ اقتباس آپ اچھے سے مطالعہ کر لیجئے گا، اس کو اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 24 ایک بار ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 24 تھا، جب تک شاعر کی فکر میں اتنی بھی اپچ نہ ہو جتنی کہ ایک بے میں، کیا کہ شاعر کی فکر میں اتنی بھی اپچ نہ ہو جتنی کہ ایک بے میں گھونسلہ بنانے اور مکڑی میں جالا پورنے کی، اس کو ہرگز جائز نہیں کہ اس خیال خام میں اپنا وقت ضائع کرے۔ مذکورہ بالا اقتباس یا مذکورہ بالا خیال کا اظہار کس نقاد نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ سوال نمبر 25، شاعر کی ابتدا بعین ہی ایسی ہوتی ہے جیسی شطرنج کی، مذکورہ بالا قول کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ سوال نمبر 26، شاعر بننے کے لیے حالی نے کتنے سبق بتائے ہیں؟ دوستو اچھے سے ذہن نشی اس سوال کو بھی کر لیجئے گا۔ سوال ہے شاعر بننے کے لیے حالی نے کتنے سبق بتائے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3 سبق۔ کیا جواب ہے اس کا؟ 3 سبق۔ شاعر بننے کے لیے حالی نے 3 سبق بتائے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں وہ 3 سبق۔ نمبر 1 استعداد، نمبر 2 نیچر کا مطالعہ اور نمبر 3 کثرت سے اساتذہ کا کلام دیکھنا۔ شاعر بننے کے لیے حالی نے 3 سبق بتائے ہیں، اچھی سے ذہن نشی کیجئے گا۔ 3 سبق حالی نے شاعر بننے کے لیے بتائے، نمبر 1 استعداد، نمبر 2 نیچر کا مطالعہ، نمبر 3 کثرت سے اساتذہ کا کلام دیکھنا۔ سوال نمبر 27، جھوٹ، مبالغہ اور بہتان وغیرہ کو شعر سے دور رکھنے کی تلقین کرنے والے نقاد کا نام ہے؟ تو یہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ جھوٹ، مبالغہ اور بہتان کو شعر سے دور رکھنے کے بارے میں بتانے والے نقاد کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 28، سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر کام گواہی دے۔ سوال ہے سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر اس کا کام گواہی دے، مذکورہ بالا قول کس ادیب کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، تو دوستو سوال نمبر 28 کا جواب ہے زہیر بن ابی سلمہ۔ سوال نمبر 28 تھا، سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر کام گواہی دے، مذکورہ بالا قول کس ادیب یا نقاد کا ہے؟ تو یہ ایک مشرقی نقاد ہیں جس کا نام ہے زہیر بن ابی سلمہ کا۔ سوال نمبر 29، حالی کے مطابق نیچرل شاعری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے لفظاً و مانند دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے مطابق کلام سے ہے۔ حالی کے مطابق نیچرل شاعری سے مراد کیا ہے؟ لفظاً و مانند دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے مطابق کلام سے ہے۔ سوال نمبر 30، کوئی عمدہ کلام جو خیالات کا مجموعہ ہو کبھی کسی شخص نے سر انجام نہیں دیا۔ سوال ہے کوئی عمدہ کلام جو خیالات کا مجموعہ ہو کبھی کسی شخص نے سر انجام نہیں دیا، مذکورہ بالا قول کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے لارڈ میکالے کا ہے۔ سوال دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، کوئی عمدہ کلام جو خیالات کا مجموعہ ہو کبھی کسی شخص نے سر انجام نہیں دیا، جواب ہے لارڈ میکالے کا یہ قول ہے۔
آئیے دوستو سوال 31واں دیکھتے ہیں، حال ہی کے نزدیک اردو کی نشو و نما کہاں ہوئی؟ دوستو بہت ہی زیادہ اہم سوال آپ کے آگامی ایگزام کے مد نظر، حال ہی کے نزدیک اردو کی نشو و نما خطۂ دہلی میں ہوئی۔ سوال نمبر 31 کا جواب ہے خطۂ دہلی میں۔ دوستو سوال نمبر 22 شاید یہ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے بہتر شعر جو تم کہہ سکتے ہو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں بھائی اس نے سچ کہا ہے۔ مذکورہ بالا قول کس کا ہے؟ تو اس کا جواب تھا زہیر بن ابی سلمہ کا۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 32 ہے، حال ہی کے نزدیک کسی زبان کو ملکی سطح پر رائج ہونے کے لیے کتنی چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ دوستو یہ سوال بھی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ حال ہی کے نزدیک کسی زبان کو ملکی سطح پر رائج ہونے کے لیے کتنی چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دوستو 4 چیزیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جو حال ہی کے نزدیک کسی زبان کو ملکی سطح پر رائج ہونے کے لیے درکار ہوتی ہیں؟ تو نمبر 1 پر ہے کہ اس زبان کی معتبر و جامع ڈکشنری ہو۔ نمبر 1 اس زبان کی معتبر و جامع ڈکشنری ہو۔ نمبر 2 جامع گرامر ہو۔ نمبر 3 کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کی تصنیف و تالیف ہوتی ہو۔ اور نمبر 4 ہے اس زبان کے اخبارات اور رسائل کا کثرت سے شائع ہونا، یعنی کہ اس زبان کے اخبارات اور رسائل کثرت سے شائع ہوتے ہوں۔ دوستو یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور اب سے پہلے بھی کئی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے گا کہ حال ہی کے نزدیک کسی زبان کو ملکی سطح پر رائج ہونے کے لیے 4 چیزوں کی درکار ہوتی ہے، 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاروں چیزوں ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ابھی بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس زبان کی معتبر جامع ڈکشنری ہو، دوسرے جامع گرامر ہو، اور تیسرے کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کی تصنیف و تالیف ہوتی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس زبان کے اخبارات اور رسائل کا کثرت سے شائع ہوتا ہو۔ سوال نمبر 33، حال ہی نے دہلی کو کس زبان کا جنم بھوم اور مسقط الراس مانا ہے؟ تو کس زبان کا جنم بھوم اور مسقط الراس مانا ہے حال ہی نے دہلی کو؟ تو اس کا جواب ہے اردو معلقہ، یعنی کہ اردو معلقہ کا جو جنم بھوم حال ہی نے مانا ہے وہ ہے کون؟ دلی۔ حال ہی نے اردو معلقہ کا جنم بھوم دہلی کو مانا ہے۔ سوال نمبر 34، حال ہی کے نزدیک اردو پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کی جانکاری ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے دلی اور لکھنوی زبان کا تتوے کے ساتھ ہی عربی، فارسی اور ہندی کی جانکاری۔ دوستو سوال نمبر 34 بہت اہم ہے کہ اردو پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کی جانکاری ضروری ہے حال ہی کے نزدیک؟ تو اس کا جواب ہے دلی اور لکھنوی زبان کا تتبع کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہی عربی، فارسی اور ہندی کی جانکاری کا ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ سوال نمبر 35، حال ہی کے مطابق اردو کے تمام افعال اور تمام حروف کہاں سے ماخوذ ہیں؟ دوستو یہ سوال DSSB 2018 کے ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں، بہت ہی اہم آپ کے لیے۔ آپ NTA نیٹ JRF دے رہے ہیں یا کسی اسٹیٹ کا سیٹ ایگزام دے رہے ہیں یا UPTGT PGT یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر کا ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سوال آپ کے لیے اور آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو آپ اسکپ مت کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم جانکاری پیش کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، حال ہی کے مطابق اردو کے تمام افعال اور تمام حروف کہاں سے ماخوذ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہندی سے۔ سوال نمبر 36، اردو کے اسما کا ایک بڑا حصہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عربی و فارسی سے۔ اردو کے اسما کا ایک بڑا حصہ عربی اور فارسی سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 37،
حالی کے نزدیک اچھا شعر یا نثر کس کے سبب وجود میں آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آزادی خیال کے سبب اچھا شعر یا نثر وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 38، وہ محض ایک بے سود اور دور اسکار صنف معلوم ہوتی ہے۔ دوستو یہ سوال ہے نا 38واں، اب سے پہلے بھی کئی ایگزام میں آ چکا ہے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا، آپ کے آگامی سبھی امتحانات کے مد نظر بہت اہم ہے۔ وہ محض ایک بے سود اور دور اسکار صنف معلوم ہوتی ہے، یہ بات حالی نے کس صنف کے بارے میں کہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزل کے بارے میں۔ سوال نمبر 39، حالی نے کس صنف کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزل کے لیے۔ سوال نمبر 39، حالی نے کس صنف کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے؟ جواب ہے غزل کے لیے۔ سوال نمبر 40، زمانہ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ کیا عمارت کی ترمیم ہوگی یا عمارت خود نہ ہوگی؟ یہ بات حالی نے کس صنف کے لیے کہی ہے؟ یہ جو ابھی 3-4 سوال اوپر نیچے آئے ہیں نا، بہت اچھی سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ تو سوال نمبر 40 کا جواب ہے غزل کے لیے۔ زمانہ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ کیا عمارت کی ترمیم ہوگی یا عمارت خود نہ ہوگی؟ یہ بات حالی نے غزل کے لیے کہی ہے۔ آئیے کوشچن نمبر 41 آپ کے سامنے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر غزل میں عشق و محبت کی چاشنی نہ دی جائے تو حالات موجودہ میں اس کا سرسبز اور مقبول ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا شراب میں سرکہ بن جانے کے بعد سرور قائم رہنا۔ صفحہ نمبر 120 پر یہ قول درج ہے مقدمہ شعر و شاعری میں۔ کس کا ہے یہ قول؟ تو اس کا جواب ہے حالی کا۔ سوال نمبر 42، دنیا میں کوئی مشہور قوم ایسی نہیں جس کی شاعری اور انشاء کا لب لباب ان کی زبانوں میں موجود نہ ہو۔ یہ خیال جس کتاب میں درج ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ سوال نمبر 43، حالی کے نزدیک جس طرح قالب کو روح کے ساتھ نسبت ہے اسی طرح کی نسبت شاعری کو کس چیز سے ہے؟ کوشچن نمبر 43 پوچھا جا چکا ہے DSSB کے ایگزام کے اندر۔ اہم سوال آپ کے لیے بھی ہو جاتا ہے جو آپ آنے والے کچھ دنوں میں دینے والے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں سوال نمبر 43، حالی کے نزدیک جس طرح قالب کو روح کے ساتھ نسبت ہے اسی طرح کی نسبت شاعر کو کس چیز سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے استعارے سے۔ کوشچن نمبر 44، حالی کے نزدیک جہاں اصل زبان کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے وہاں شاعر کس کی مدد سے کام لیتا ہے؟ دوستو اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی سوالات پیش کیے جا رہے ہیں تقریباً ان میں سے 95% سے زیادہ سوالات کسی نہ کسی ایگزام کے اندر پوچھے جا چکے ہیں، اور یہ سبھی سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کے جو اصل کتاب ہے اس سے ماخوذ کیے گئے ہیں، اسی سے اٹھائے گئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بہت اچھے سے اور ہر سوال کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ویڈیو کو ذرا سی بھی آپ اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہوتی ہے آپ کے آگامی سبھی ایگزام کے مد نظر، چونکہ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی باضابطہ طور پر پہلی کتاب ہے اور اردو تنقید کا آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر اردو تنقید سے متعلق اور اس سے متعلق جتنے بھی اہم سوالات یا نکات ہیں ان سب کو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دوستو ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان سوالات کو، ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے بہت مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کا لائک نہ کرنا ہمارے حوصلے کو توڑتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو اگر اچھی لگتی ہوں، اگر آپ لائک کریں تو ہمیں اور اچھی ویڈیو بنانے کے لیے اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو۔ آپ لائک نہیں کرتے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حالی کے نزدیک جہاں اصل زبان کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے وہاں شاعر کس کی مدد سے کام لیتا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے استعارہ، تمثیل اور کنایہ کی مدد سے کام لیتا ہے شاعر جہاں پر زبان کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حالی کے نزدیک استعارہ، تمثیل اور کنایہ شعر میں جان ڈال دیتے ہیں۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ غالب کے اس شعر کے اندر استعارے کی خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 45۔ حالی کے نزدیک استعارے کی بنیاد خالی جگہ ہوتی ہے۔ تو حالی کے نزدیک استعارے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ محاورے پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 45 کا جواب ہے محاورے پر۔ کوشچن نمبر 46۔ حالی کے نزدیک محاورہ اگر عمدہ طور سے باندھا جائے تو بلا شبہ پست شعر کو بلند اور بلند کو خالی جگہ کیا کر دیتا ہے؟ دوستو یہ دونوں سوالات DSSB میں پوچھے جا چکے ہیں۔ سوال نمبر 46 تو 2018 کے شاید TGT یا PGT کے اردو کے ایگزام میں پوچھا گیا تھا دہلی کے اندر۔ حالی کے نزدیک محاورہ اگر عمدہ طور سے باندھا جائے تو بلا شبہ پست شعر کو بلند اور بلند کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے بلند تر کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 47۔ شعر بغیر محاورے کے بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہو بقول؟ جواب ہے حالی۔ حالی کہہ رہے ہیں کہ شعر بغیر محاورے کے بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہو۔ سوال نمبر 48۔ اہل زبان اس شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں روز مرہ کا لحاظ کیا گیا ہو۔ مذکورہ بالا قول کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ سوال نمبر 49۔ کس صنف میں صنائع کی پابندی سے بچنے کے لیے حالی نے خصوصاً کہا ہے؟ اچھے سے ذہن نشین سوال کیجئے گا۔ کس صنف میں صنائع کی پابندی سے بچنے کے لیے حالی نے خصوصاً کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزل میں صنائع کی پابندی سے بچنے کے لیے حالی نے خصوصی طور پر کہا ہے۔ کوشچن نمبر 50۔ سوال نمبر 50۔ اس سے پہلے ایک بات لکھی ہے کہ حالی نے کلام میں صنائع بدائع کے استعمال کو منع کیا ہے۔ کوشچن نمبر 50۔ شعر کی اصل خوبی یہ ہے کہ نیچرل ہو، مؤثر ہو، لفظاً اور معناً سانچے میں ڈھلا ہو۔ شعر کی خوبی میں مذکورہ بالا خیال کا اظہار کس نقاد نے کیا ہے؟ کہ بھئی شعر کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ نیچرل بھی ہو، مؤثر بھی ہو، لفظاً اور معناً سانچے میں ڈھلا ہو۔ یہ جو شعر کی خوبیاں بتانے والے نقاد ہیں اس کا جواب ہم نے جو یہاں پر لکھا وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 51۔ صنعت الفاظ نے ہماری شاعری کو بلکہ ہماری تمام لٹریچر کو بے انتہا صدمہ پہنچایا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ صنعت الفاظ نے ہماری شاعری کو بلکہ تمام لٹریچر کو بے انتہا صدمہ پہنچایا ہے۔ مذکورہ بالا قول کس ادیب سے منسوب ہے؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی سے۔ کوشچن نمبر 52۔
حالی نے شعر یا غزل میں کس چیز کے استعمال کو غیر لازمی قرار دیا ہے؟ دوستو، آپ کے آگامی ایگزام کے مد نظر، ویسے تو سارے سوالات ہی بہت اہم ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے سامنے یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ حالی نے شعر یا غزل میں کس چیز کے استعمال کو غیر لازمی قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے ردیف کے استعمال کو۔ سوال نمبر 53۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ قصیدے کی شان میں مذکورہ بالا خیال کا اظہار کس ادیب نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حالی نے۔ سوال نمبر 54۔ یہ مرثیہ تھا یا لندھور بن سعدان کی داستان؟ یہ بات آتش نے کس شاعر کے مرثیے کو سن کر کہی تھی؟ تو آتش نے یہ بات مرزا سلامت علی دبیر کے ایک مرثیے کو سن کر کہی تھی۔ کوشچن نمبر 55۔ حالی کے نزدیک مرثیے نے شاعری میں بہت خالی جگہ پیدا کی۔ تو حالی کے نزدیک مرثیے نے شاعری میں بہت وسعت پیدا کی۔ اس کا جواب ہے وسعت۔ کوشچن نمبر 56۔ انیس کے ہر محاورے کے آگے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ میر بابر علی انیس کے بارے میں ان الفاظ کا اظہار خیال کرنے والے ادیب ہیں؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 57۔ جہاں تک ممکن ہو شاعری کا سارا کمال زبان کی صفائی، مضمون کی سادگی و بے تکلفی، کلام کو مؤثر بنانے اور آورد کو آمد بنانے میں صرف کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اور کس کا یہ قول ہوگا؟ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ آئیے دوستو، اب ہم اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 58 ہے، مدح الذم کا طریقہ یورپ کی موجودہ شاعری سے اخذ کیا جائے اور آئندہ قصائد کی بنیاد اسی طریقے پر رکھی جائے۔ اس خیال کو ظاہر کرنے والے نقاد کا نام ہے؟ تو سوال نمبر 58 کا جواب ہے حالی۔ سوال تھا کہ مدح و ذم کا طریقہ یورپ کی موجودہ شاعری سے اخذ کیا جائے اور آئندہ قصائد کی بنیاد اسی طریقے پر رکھی جائے۔ اس خیال کو ظاہر کرنے والے نقاد کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 59۔ حالی نے کون سی اصناف شاعری کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی۔ مثنوی کو حالی نے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے مسلسل مضامین بیان ہو سکتے ہیں۔ غزل اور قصیدے میں مسلسل مضامین اس لیے بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اندر شروع سے آخر تک ایک ہی قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ ترجیح بند بھی مسلسل مضامین کی گو نہیں، کیونکہ اس کے ہر بند کے آخر میں وہی ترجیح کا ایک شعر بار بار دہرایا جاتا ہے جو سلسلہ کلام کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بات مقدمہ شعر و شاعری میں خواجہ الطاف حسین حالی نے کہی ہے۔ مثنوی کا رواج عرب شاعری میں نہیں ملتا۔ مثنوی عرب کی دیر نہیں ہے، عرب شاعری میں مثنوی نہیں ہے۔ مثنوی صرف فارسی اور اردو شاعری میں ہی رائج ہے۔ سوال نمبر 60۔ کوشچن نمبر 60۔ جتنی صنفیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں۔ جتنی صنفیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں۔ مثنوی کے بارے میں مذکورہ بالا خیال کا اظہار کرنے والی کتاب ہے؟ جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ دوستو، اگر آپ اردو کے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، UPSC اسسٹنٹ پروفیسر
یا یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہریانہ پی جی ٹی ہریانہ ٹی جی ٹی آر پی ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر یا آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ. اسی طرح اگر آپ یو پی پی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر یا یو پی پی ایس سی ایل ٹی یا یو پی پی ایس سی جی آئی سی یا یو پی ٹیٹ یا سی ٹیٹ یا دوسرے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے آپ سیٹ یا دوسرے اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ایک بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ اس تیاری کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے. دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی قسم کا کوالٹی والا کنٹینٹ مواد فراہم کیا جائے اور ہم ایسا کرتے ہیں. دوستو کہیں کہیں ہماری ٹائپنگ میں یا دوسری سوالات میں کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے چونکہ ہم اکیلے ہی زیادہ تر سارا کام دیکھتے ہیں اور اکیلے انسان سے غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں. تو اس غلطی کے لیے ہم معذرت چاہتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی یا کمی نظر آیا کرے تو کمنٹس باکس میں جا کر یا ہمیں واٹس ایپ پر آپ کمنٹس کر کے میسج کر کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہم اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو دوستو ہم آپ سے کہہ رہے تھے اگر آپ اردو کے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ اپنے تیاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر اس سے جڑ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس سے جڑ کر آپ اپنی تیاری کو بہتر بنائیے. دوستو جو بھی ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کی جاتی ہے ان سب کی پی ڈی ایف فائل ہم ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک سے ان گروپوں سے جڑ کر ان سب ویڈیوز کی پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے دوستو اب مقدمہ شعر و شاعری سے جڑے جو سوال رہ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق اہم سوالات میں سے اب سوال ہے کوشچن نمبر 61. عرب شاہ نامہ کو کہتے تھے. کیا کہتے تھے شاہ نامہ کو؟ جواب ہے قرآن العجم. دوستو یہ سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ عرب شاہ نامہ کو کہتے تھے قرآن العجم. سوال نمبر 62 ہے دوستو. کوشچن نمبر 62. ہست قرآن در زبان پہلوی کس مثنوی کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی مانوی کو. کوشچن نمبر 63. جو نسبت پتیلی کو دیگ کے ساتھ ہے وہی نسبت غزل کو کس کے ساتھ ہے؟ دوستو یہ سوال 63 اب سے پہلے کوئی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے. جو نسبت پتیلی کو دیگ کے ساتھ ہے وہی نسبت غزل کو جواب ہے مثنوی کے ساتھ ہے. اور یہ بات صفحہ نمبر 194 پر مقدمہ شعر و شاعری میں درج ہے. کوشچن نمبر 64. حالی کے نزدیک مثنوی کے ایک بیت کا دوسرے بیت کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے زنجیر کی کڑیوں جیسا تعلق. مثنوی کے ایک بیت کو دوسرے بیت کے ساتھ کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح سے زنجیر کی کڑیوں کا آپس میں ہوتا ہے. سوال نمبر 65. کوشچن نمبر 65. حالی نے قصہ گوئی کے کتنے فرائض بتائے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 8. حالی نے قصہ گوئی کے 8 فرائض بتائے ہیں. کوشچن نمبر 66. حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کتنے شاعروں کا ذکر کیا ہے جن کی مثنویاں مثنوی کے فرائض پورا کرتی ہیں؟ دوستو اہم سوال ہے کہ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں ایسے کتنے شاعروں کا ذکر کیا ہے جن کی مثنویاں مثنوی کے فرائض پورا کرتی ہیں؟ جواب ہے 3 شاعروں کا. نمبر 1 میر تقی میر، نمبر 2 میر حسن دہلوی اور نمبر 3 شوق لکھنوی.
क्वेश्चन नंबर 67 है, हालिन मुकदमा शेर व शायरी में मसनवी सहरुल बयान को किस नाम से पुकारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालिन मुकदमा शेर व शायरी में मसनवी सहरुल बयान को किस नाम से पुकारा। जवाब है बदरे मुनीर। क्वेश्चन नंबर 68, चोर की माँ घुटनों में सरदे और रोए। बहुत अहम सवाल है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। चोर की माँ घुटनों में सरदे और रोए, हाल ही ने ये बात किस शायर की मसनवियों के लिए कही है। तो जवाब है मिर्ज़ा शौक लखनवी, जिनका नाम था हकीम तसद्दुक़ हुसैन की मसनवियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, अगर वो उसको अच्छी जगह सर्फ करता और रोशनी के फरिश्ते से तारीकी के फरिश्ते का नाम न लेता तो आज उर्दू ज़बान में उसकी मसनवियों का जवाब न होता। ये बात हालिनी मुकदमा शेर व शायरी में किस शायर के लिए कही है। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा शौक लखनवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तालक होती है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती हैं। ये किस अदीब का इजहार ख़याल है। तो जवाब है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का। सवाल नंबर 71, जब शेर सर अंजाम हो जाए तो उस पर बार बार नज़र डालनी चाहिए। मज़कूरा बाला कौल किस नक़ाद का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब शेर सर अंजाम हो जाए तो उस पर बार बार नज़र डालनी चाहिए। किसका कौल है ये। तो जवाब है इब्ने रशीक का, और इन्होंने ये बात अपनी किताबुल इम्दा में कही है। सवाल नंबर 72, इंशा पर्दाजी के हुनर को नज़्म या नसर हो दोनों अल्फाज में बताने वाले नक़ाद हैं। इंशा पर्दाजी के हुनर को अल्फाज में बताने वाले नक़ाद, जवाब है इब्ने खल्दून। सवाल नंबर 73 से पहले इब्ने खल्दून का कहना है कि माना सिर्फ अल्फाज के ताबे हैं और असल सिर्फ अल्फाज हैं। इंशा पर्दाजी के हुनर को अल्फाज में बताने वाले, सवाल का मफहूम समझना कि इंशा पर्दाजी का हुनर चाहे वो नज़्म में हो या नसर में हो, सब कुछ अल्फाज ही में बताने वाले नक़ाद का नाम इसमें पूछा गया। और इनका कहना है कि माना सिर्फ अल्फाज के ताबे हों। इब्ने खल्दून कह रहे हैं कि माना सिर्फ अल्फाज के ताबे हैं और असल सिर्फ अल्फाज होता है, माना अल्फाज के ताबे होते हैं। सवाल नंबर 73, अल्फाज को प्याला और माना को पानी के मानिंद बताने वाला मशरिकी नक़ाद कौन है। जवाब है जो भी पहले था इब्ने खल्दून। इन्होंने अल्फाज को प्याले के मानिंद और माने को पानी के मानिंद बताया है। अब आगे कहते हैं कि ये पानी को तो चाहे आप सोने के प्याले में भर लो या पानी को चांदी के प्याले के अंदर आप इसको भर लो या मिट्टी के प्याले में आप रख लो, पानी की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पानी ऐसा ही रहेगा। क्या होगा, सिर्फ प्याला बदल जाएगा। तो अल्फाज को प्याले के मानिंद बताने वाले नक़ाद का नाम इब्ने खल्दून। सवाल नंबर 74, हम ये बात तस्लीम करते हैं कि शायरी का मदार जिस कदर अल्फाज पर है इस कदर मानी पर नहीं है। हम ये बात तस्लीम करते हैं कि शायरी का मदार जिस कदर अल्फाज पर है उस कदर मानी पर नहीं। मज़कूरा बाला कौल किस नक़ाद का है। जवाब है हाली का। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहें और आपकी तैयारी में इजाफा करती रहें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में
اپنے اظہار خیال ہمیں کمنٹس باکس میں جا کر کے ضرور کیجیے گا، ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو اپنے لیے معلوماتی اور مفید لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا سوال اس کے اندر ہے۔ کوشچن نمبر 75، نیچر کا مطالعہ اور معلومات کا ذخیرہ جمع کر لینا ہی شاعر کا کام نہیں، بلکہ ہر ایک شے کی روح میں جو خاصیتیں ہیں ان کا انتخاب کرنا اور ان کی تصویر کھینچنا شاعر کا کام ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب، مقدمہ شعر و شاعری سے، جس کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی اور جس کو انہوں نے 1893 میں تصنیف کیا تھا۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کمنٹس باکس میں جا کر کے ضرور کیجیے گا، ہمیں ضرور بتایا کیجیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ دوسرے اگر تھوڑی بہت یہ ویڈیو اگر کہیں سے بھی آپ کو اچھی لگی ہو، کون سا کوشچن آپ کو سب سے اچھا لگا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا، اور کچھ بھی اچھا لگا ہو اس ویڈیو میں تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی تیاری کے لیے جو اس چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں ان کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو خدمت خلق کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، ان کے علم میں، ان کی معلومات میں، ان کے ایگزام کی تیاری میں اضافے کے لیے ضرور شیئر کیا کیجیے۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ کا بھائی خاکسار نوید خان آپ سب سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر۔